ماہنامہ کلندر شعور ستمبر 2021۔ آج کی بات۔ امتحان کل نمبر 50۔ آج کی بات کل کی بات ہو گئی اور کل کی بات آج کی بات ہے۔ گزرا ہوا کل آج ہے اور آج کل ہو جائے گا۔ پیغام مشترک ہے، پھر آج اور کل کیا ہے؟ زندگی گزرتی ہے، ہر لمحہ منظر بدلتا ہے، لیکن وقت؟ سوالیہ نشان۔ جملے پر غور کیجئے، سمجھ میں نہ آئے تو مزید غور و فکر کیجئے، ذہن کھلے گا انشاءاللہ۔ تخلیقات کا سلسلہ کن سے شروع ہوا اور رات دن میں تقسیم ہو گیا۔ دن پر ایلیوژن، فریب نظر کی حکمرانی ہے اور رات حقیقت کا پرتو ہے۔ جب آدمی اپنے اور دوسروں کے لیے پریشانی پیدا نہ کرے، شک، حسد، غصہ اور انتقام سے دور رہے، تخلیقات میں تفکر کرے تو ذہن یکسو ہو جاتا ہے اور نیند کی دنیا میں اسرار کھلتے ہیں۔ اگر آدمی ان اعمال سے خالی ہو تو نیند کی دنیا پردے میں چھپ جاتی ہے، یعنی جو کچھ آدمی یا مخلوقات رات میں کرتی ہیں وہ اصل میں دن میں کیے ہوئے اعمال کا پرنٹ ہے۔ رب العالمین اللہ کا ارشاد ہے، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ سورہ المطففین آیت 7 سے 9۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کا مشاہدہ مقربین بارگاہ کرتے ہیں۔ سورہ المطففین آیت 18 سے 21۔ کائنات کی اصل چھپی ہوئی ہونے کے باوجود ظاہر ہوتی ہے اور پھر غیب کے پردوں میں چھپ جاتی ہے۔ چھپی ہوئی دنیا ظاہر ہوتی ہے اور ظاہر دنیا چھپ جاتی ہے۔ چھپنا غیب ہے جس کو لیل رات کہتے ہیں، ظاہر ہونا حضور ہے جس کو نہار دن کہتے ہیں۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ دن اور رات کیا ہے۔ رات اور دن میں سب وہ کام کیے جاتے ہیں جو بیداری میں اور بیداری کے بعد رات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ محترم قارئین، چھپنا اور ظاہر ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہونا اور چھپنا، پھر ظاہر ہونا، پھر چھپنا ایک ورق کے 2 صفوں کی طرح ہے۔ ہم جب کتاب زیست کا صفحہ کھولتے ہیں، اس کے 2 رخ ہیں، ایک کو شعور کہتے ہیں اور دوسرا رخ لاشعور ہے۔ ذہن سوچتا ہے کہ رات کیا ہے، اور پردہ آنے پر دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ دن غائب ہوتا ہے تو اندھیرے کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کا تجزیہ بتاتا ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھیر ایک تصویر ہے جس کو فلم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ فلم میں دونوں طرف کی تصویریں ہیں۔ یہ تصویریں مفرد اور مرکب لہروں سے بنی ہیں۔ مفرد اور مرکب لہروں کی تخلیق میں مفرد اور مرکب لہریں کام کر رہی ہیں۔ لہریں تانا یعنی عرض میں ہوتی ہیں تو مفرد کہلاتی ہیں، اور جب لہریں تانا بانا
یعنی طول و عرض میں ہوتی ہیں تو مرکب ہیں۔ یہ لہریں دن رات اور مخلوقات کی بساط ہیں۔ خالق لیل و نہار کا ارشاد ہے، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 37۔ منظر ایک ہے، پہلو دو ہیں جن کو رات اور دن کہتے ہیں۔ منظر کے دونوں طرف وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو دن اور رات میں اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اسکرین پر اسپیس کی نفی ہے، دوسری اسکرین پر اسپیس کا غلبہ ہے۔ نفی سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ اسپیس موجود نہیں، اسپیس موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ مثال، نیند کی دنیا میں وقت کی رفتار ناقابل شمار ہے۔ آدمی 6 گھنٹے سوتا ہے اور اس دوران میں سالہ سال کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب وہ جاگتا ہے تو محض چند واقعات اور کچھ مناظر یاد رہتے ہیں اور یادداشت میں ترتیب نہیں ہوتی۔ سالہ سال کا سفر کہاں گیا، کیسے اور کہاں طے ہوا؟ مطلب واضح ہے کہ وقت غالب ہونے سے کئی سالوں کی اسپیس محسوس نہیں ہوتی۔ بیداری کے حساب سے شمار کیے گئے 6 گھنٹے نیند کی دنیا میں 6 گھنٹے نہیں۔ جس دنیا میں وقت کی رفتار لامحدود ہے، وہاں حافظے میں رہ جانے والے چند واقعات کے علاوہ باقی وقت کہاں گیا؟ وقت کی رفتار تیز ہونے سے اسپیس کی نفی ہوتی ہے، جبکہ اسپیس غالب ہونے سے وقت موجود رہتا ہے لیکن نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اور اسکرین اسپیس پر وقفے وقفے سے تخلیقات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسپیس کا ایک رخ نفی ہے اور اسپیس کا دوسرا رخ اثبات ہے۔ بیداری میں اسپیس ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، جبکہ سونے کی حالت میں یہ ترتیب نظر نہیں آتی۔ غور کیجئے، اسپیس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ میں اسپیس الگ الگ نظر آتی ہے، دوسرے رخ میں اسپیس ہونے کے باوجود نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وقت سوالیہ نشان۔ اس وقت آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ تخلیقی قوانین کے مطابق ہے۔ کروڑوں اربوں تخلیقات چلتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، اماں ابا کے رشتے سے واقف ہیں۔ حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں، آپ یا کوئی مخلوق غیب سے ظاہر ہوتی ہے اور غیب ہو جاتی ہے، پھر ظاہر ہوتی ہے، پھر غیب ہو جاتی ہے، تو یہ غیب ظاہر ہونا کیا ہے؟ بچہ پنگوڑے میں ہوتا ہے، جب اسپیس میں وقت گزرتا ہے تو نقوش تبدیل ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ آدمی اس بچے کو نہیں پہچانتا جو آدمی کا اپنا بچپن تھا۔ تحریر لکھتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ غور کیا، ذہن میں چمک نمودار ہوئی۔ چمک کی طرف توجہ مبذول کی تو چمک ایک نقطہ نظر آیا، نقطہ کھلا تو ادراک ہوا۔ سورہ نساء آیت 1۔ لوگو، اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سوال: محترم طالبات و طلباء، تحریر غور سے پڑھیے۔ اس میں کائناتی دستاویز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحریر میں کئی آیتوں کی تشریح ہے۔ باریک بینی سے غور و فکر کر کے امتحان میں پوچھے گئے سوالات کا جواب دیجیے۔ نوٹ: امتحانی پرچہ حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتیں مد نظر رکھیے۔ نمبر 1،
قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیجیے۔ نمبر 2، تفکر میں عملی زندگی کی نشاندہی ہو۔ نمبر 3، علم حصولی اور علم حضوری پر روشنی ڈالیے۔ آپ قابل عزت و تکریم اساتذہ کرام اور محترم بزرگوں سے مشورہ کیجیے۔ پرچے کے نمبر 50 ہیں۔ خواتین و حضرات، مبارک ہو کہ ماہنامہ قلندر شعور کی عمر 100 مہینے ہو گئی ہے۔ بظاہر 100 شمارے کل کی بات ہیں، لیکن آج کی بات ہیں۔ میں اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ماہنامہ قلندر شعور کی عمر میں اضافہ کرے۔ آمین۔